چلو چلو اڈیالہ جیل چلو کا نعرہ لگایا ہے سہیل خان آفریدی صاحب نے۔ آج سہیل خان آفریدی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری کروائے گئے تاکہ وہ نہ آ سکے۔ جیسے ہی سہیل آفریدی اعلان کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے، اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے پھر بھی اعلان کیا ہے کہ وہ آج بطور وزیر اعلیٰ اور ایک ادنا کارکن عمران خان کے وہ جائیں گے اور جا کر ملاقات کی کوشش کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آج بھرپور طریقے سے نمائندگی ہونی چاہیے اور اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان، دیگر رہنما اور ان کے ساتھ کابینہ کے لوگ بھی ہوں گے اور ان کے معاونین بھی ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور 8 فروری اس کے ساتھ ساتھ ہی کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ چھاپے مارے جا رہے ہیں 8 فروری کے زور کو توڑنے کے لیے، جبکہ دوسری جانب اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ بھی عروج پر ہے۔ تو جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ خاص زیادہ تر پنجاب میں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور پنجاب پولیس کے ساتھ دیگر فورسز جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اور کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں پہ گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، متحرک کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقدمے کے۔ اس کے بعد جو بسنت کا معاملہ ہے وہ بھی مریم صاحبہ کے اور پنجاب حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ اب وہ اگلا جا رہا ہے نہ وہ نگلا جا رہا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب طرح طرح کے جو ہیں وہ آئیڈیاز گردش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 804 اگر پتنگ پہ لکھا ہو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ 804 میں تو کسی کی تصویر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر جو الیکشن چوری ہوا ہے مختلف انتخابی حلقوں کا، اگر وہی پتنگوں پہ لگا دیا جائے ہر حلقے کا، فار ایگزامپل نواز شریف صاحب کے حلقے کا، شہباز شریف صاحب کے حلقے کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے حلقے کا، اور مریم صاحبہ کے حلقے کا، اور اس طریقے سے بہت سارے راولپنڈی ڈویژن کے تمام حلقوں کا اگر پتنگوں پہ صرف فارم 45 اور 47 کا کمپیریزن لگا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے امکان یہی ہے، خطرات یہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ان کو پتنگ اور بسنت یہ تہوار ہے جو اس کی اجازت دیجیے، ہو سکتا ہے اس کو کینسل کرنا پڑ جائے۔ تو اس دوران جی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس فیصلوں میں توثیق کی گئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فیصلوں کی۔ اور اس میں کہا گیا جی کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے پولیٹیکل کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور کہا ہے کہ 7 فروری تک ڈور ٹو ڈور اور دکان ٹو دکان، یعنی کہ ہر گھر کے دروازے پہ، ہر دکان پہ، ہر مارکیٹ میں تاجران یونین، طلبہ یونین، تاجران یونین، طلبہ یونین، ٹرانسپورٹ یونین، تمام شعبۂ زندگی کے پاس جایا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کو دی جائے گی۔ یعنی کہ ہر شہر کے لوگ جو ہیں، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے طلبہ کو متحرک کریں گے، تاجروں کو متحرک کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، ٹرانسپورٹ یونین سے ملاقاتیں کریں گے، تاکہ 8 فروری کو پہیہ جام اور جو شٹر ڈاؤن ہے ایک مکمل طور پر وہ اس کو کامیابی سے بڑھایا جا سکے۔ اور کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، اور یہ جو کمیٹیاں ہیں وہ اسد کیسر صاحب براہ راست ان کو آگاہ کیا جائے گا جی، اور ان سے فالو اپ لیا کریں گے اسد کیسر صاحب۔ پورے ملک میں پنجاب میں احتجاج یونین کونسل کی بنیاد پر ہوگا، اور باقی ملک میں ضلع لیول پر ہوگا، اور کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوگا، اور دن کو ہڑتال کی جائے گی اور رات کو مشعل بردار ریلی نکالی جائے گی۔ اب اس فیصلے پہ ہی تنقید کی جا رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں احتجاج جو ہے وہ یونین کونسل کی بنیاد پر کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ اور دیگر ارکان کے درمیان اختلاف رائے تھا، اور لیکن جو متفقہ طور پر فیصلہ ہوا وہ یہی تھا کہ یونین کونسل کے لیول پر جایا جائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی ریلی یا جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے، تاجروں کو، طلبہ کو، سب کو یہ بتانا ہے کہ کسانوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ پہیہ جام کریں اور اپنا کاروبار
بند رکھیں، سڑکیں ویران ہونی چاہیے، بازار سنسان ہونے چاہیے۔ صرف یہی میسج بھیجنا ہے آپ نے عالمی میڈیا کو اور ہمارے طاقتور لوگوں کو، جن کو سوائے جاتی عمرہ کے، آل شریف کے، ہاؤس آف شریف کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ بتانا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، اور کسانوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو پنجاب میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوگا یونین کونسل پہ، تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کا یہ 8 فروری کے بعد پھر اگلا لائحہ عمل وہ دیا جائے گا۔ وہ ایک انڈر ڈسکشن ہے، ایک ان کی تجویز جی۔ اس کے بعد جی تحریک انصاف اور اس وقت تاریخ کے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی ہے، اور جہاں قیادت کے فیصلوں پر وزن، منطق اور زمینی حقیقت کی سمجھ سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر بطور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے فیصلے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کے فیصلے جو ہیں وہ پولیٹیکل وزڈم اس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اندر بحث ہوئی ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دینا چاہیے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو فیصلہ آیا ہے جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کور کمیٹی نے متفقہ طور پر جاری کیا ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چیئرمین تحریک انصاف کی صحت کے حوالے سے قومی اخبارات اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ فیملی کو فوری طور پر بلوایا جائے، اور فیملی پارٹی کے قائدین، وکلاء اور عوام کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، اور جو انتہائی قابل مذمت اور تشویشناک ہے۔ اور کور کمیٹی نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، فیملی کی ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں، اس کے بارے میں مذمت کی ہے، اور مطالبہ کیا کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ملاقاتیں بحال کی جائیں، اور ان کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک ختم کیا جائے۔ کور کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کا معائنہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے کروایا جائے، اور اگر اس عمل میں تاخیر کی گئی تو پاکستانی تحریک انصاف اپنا آئندہ کا لائحہ عمل دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اور شٹر ڈاؤن پہیا جام جو ہے وہ تمام پورے ملک میں ہوگا، کشمیر میں ہوگا، گلگت بلتستان میں ہوگا، پورے ملک میں پہیا جام کیا جائے گا۔ کور کمیٹی نے اس فیصلے کی بھی تصدیق اور توثیق کر دی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں سے متعلق تمام مقدمات کے بارے میں پارٹی کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ سینئر وکلاء سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گور صاحب اور دیگر وکلاء کو جلد از جلد مقدمات فکس کروائے جائیں، اور پریشر بڑھایا جائے، اور عدالت میں پیش ہو کر مؤثر انداز میں پیروی کی جائے گی۔ اور کور کمیٹی نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے بھی درخواست کی ہے، یعنی کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے اور راجہ ناصر عباس سے درخواست ہے کہ وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے تمام متعلقہ حلقوں کے سامنے یہ مسئلہ بھرپور انداز میں اجاگر کریں۔ اور 8 فروری کو تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور ہر صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 جنوری کی پہیا جام، 8 فروری کی پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کو کامیاب بنانا ہے۔ اب ذرا اگلی خبر ہے جی، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہے، اور ان کا بھی بیان آ گیا ہے کہ 8 فروری کو پورے ملک میں دکانیں بند رکھی جائیں، ٹریفک اور کاروباری سرگرمیاں معطل کی جائیں، تاکہ عوامی حقوق اور آئینی حقوق کے لیے احتجاج کا پیغام دیا جا سکے۔ اب آتے ہیں تیرا وادی کا معاملہ۔ بدستور اس وقت حکومت کے گلے کی ہڈی، اور ان کو ہر لمحے پر، ہر سٹیج پر جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ اب آگے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ۔ وہ الجزیرہ انگلش کی رپورٹ آ گئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ تفصیلی رپورٹ بی بی سی کی رپورٹ آ گئی ہے، اور بی بی سی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سرد موسم کی وجہ سے تیراہ سے نقل مکانی کرنے والوں نے وزیر دفاع اور وفاقی وزراء کے دعووں کو غلط قرار دے دیا، اور علاقہ خالی کرنے کے لیے 3 دن کا وقت دیا گیا، اور کبھی کہا گیا کہ 10 سے 25 جنوری کے دوران نقل مکانی کر لیں، یہاں آپریشن ہونا ہے اور ہوگا۔ 13 متاثرین کی بی بی سی سے یہ گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے جی کہا گیا، JUI کے مقامی رہنما جو ہیں انہوں نے بی بی سی کو بتایا، حالانکہ JUI جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اپوزیشن میں ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہی ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں ایسی کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی۔ تو اب یہ لوگ کیوں گھر بار چھوڑ رہے ہیں؟ لوگ سردی سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی مناسب انتظامات رکھتے تھے،
اور یہاں کوئی پہلی مرتبہ برف باری یا سردی نہیں پڑ رہی، ہر سال موسم ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی جو DGISPR اور خواجہ آصف، عطا تارڑ اور اختیار ولی جو یہ موقف اختیار کرتے ہیں اور 1880 کا ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب اور اس کا گزٹ پیش کرتے ہیں، تو BBC سے JUIFA کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ بالکل اس میں سردی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نقل مکانی میں تقریباً 70,000 لوگوں کو بے گھر کیا گیا ہے اس برف باری کے موسم آپریشن کے نام پر، تو لہذا وہ کہتے ہیں یہ دعوے درست نہیں ہیں۔